اب سوچ سکتے ہیں آپ، ہم لوگوں کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، جمعے کے دن بھی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سسرال جا رہا ہے، لاسٹ میں پہنچے گا، لاسٹ میں امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں پون گھنٹہ سے آدھا گھنٹہ سے خطبہ دے رہے ہیں، لاسٹ میں یہ پہنچتے گا، لاسٹ میں، اور سوچے کہ اب تو میں جنتی ہو گیا ہوں۔ میرے بھائیو یہ حال ہے مسلمانوں کا، ایک نماز بھی پڑھتا ہے وہ بھی اس میں بھی انٹری نہیں ہے۔ جب امام صاحب خطبہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اب نام نہیں لکھا جائے گا، جو بھی آئے گا اس کا نام درج نہیں ہوگا، اب تم آ رہے ہو لیکن کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب جب رجسٹر ہی بند ہو گیا، اب اس کے بعد تم مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، کہاں گئے تھے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے؟ جمعہ کی نماز تم نے کہاں پڑھی ہے؟ تم سوچ رہے جمعہ کی نماز ہم نے پڑھی، تیرا تو نام ہی درج نہیں ہوا ہے، تم نے تو پڑھی ہی نہیں وہ نماز۔ اب بتائیے، جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہو، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سورج کی گرمی سے بچائے گا، ایسے لوگوں کو سورج کی گرمی سے بچائے گا جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا۔ سوچیے آپ، نبی کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کا دل مسجدوں میں لگا ہوا رہتا تھا، دور دور سے نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں آیا کرتے تھے، ہر وقت آیا کرتے تھے، ظہر اثر مغرب عشاء فجر ہر وقت آ جایا کرتے تھے۔ ایک صحابی تھے جو 2-3 کلومیٹر دور سے پیدل آتے تھے اور پھر جاتے تھے، پیدل آتے تھے، پیدل جاتے تھے، پیدل آتے تھے، پیدل جایا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا یار یہ روزانہ پیدل آتا پیدل جاتا ہے، اتنا دور سے آتا ہے، اتنا دور سے جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر جاتا ہے، چلو ہم اس کو سواری دے دیتے ہیں، سواری فراہم کر دیتے ہیں۔ سب نے بلایا اور کہا کہ میرے بھائی آپ روزانہ پیدل اپنے گھر سے آتے ہو، بڑی اچھی بات ہے، نماز پڑھتے ہو اچھی بات ہے، پھر جاتے ہو پھر آتے ہو، 3-4 کلومیٹر تم کو آنا جانا پڑتا، بہت ٹائم تیرا لگ جاتا ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائی ہم نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم تمہیں ایک سواری دے دیں گے، ہم آپس میں چندہ اٹھا کر کے ایک سواری خرید لیتے ہو، تمہیں ایک سواری دے دیتے، سواری میں بیٹھ کر کے آنا اور نماز پڑھ کر کے تم چلے جانا، تیرا وقت بھی بچ جائے گا، تم گھر کا کام کاج بھی زیادہ کر لو گے۔ اس نے کہا کہ اے میرے بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے بارے میں سوچا، لیکن میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں سواری خرید سکتا ہوں، لیکن میں سواری نہیں خریدتا ہوں، کیونکہ میں نے جناب محمد رسول اللہ سے سنا ہے، آپ نے فرمایا جو آدمی وضو کر کے گھر سے نکلتا ہو، جو آدمی وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کے لیے گھر کے لیے نکلتا ہو، آپ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ایک ایک قدم میں نیکیاں ہے، ایک ایک قدم جب بڑھاتا اس کے ایک ایک نیکیاں اس کے نام اعمال میں درج ہو جاتی ہے، اور ایک ایک گناہ اس کے مائنس ہوتے جاتے ہیں، گھٹتے جاتے ہیں، کم ہوتے جاتے ہیں۔ میں اسی وجہ سے چل کر کے مسجدوں میں جاتا ہوں، اسی وجہ سے ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں چل کر کے جاتا ہوں تاکہ میری نیکیاں بڑھ جائیں اور میرے گناہ کم ہو جائیں۔ مجھے سواری کی ضرورت نہیں ہے، میں جب ظہر کی نماز پڑھ کر کے گھر میں جاتا ہوں تو عصر کی نماز کے لیے میں پریشان رہتا ہوں، عصر کی نماز پڑھتا ہوں تو مغرب کی نماز کے لیے پریشان رہتا ہوں، جب مغرب کی نماز پڑھتا ہوں تو عشاء کی نماز کی فکر میں لگا رہتا ہوں، اور جب میں عشاء کی نماز پڑھ کر کے سوتا ہوں تو فجر کی نماز کے لیے میں فکر مند ہوتا ہوں، میں اسی چکر میں لگا ہوا رہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کے لیے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے اللہ تعالیٰ سورج کی گرمی سے ایسے لوگوں کو بچائے گا، سورج کی گرمی سے بچائے گا ایسے لوگوں کو جس کی زندگی مسجدوں میں لگی ہوئی ہوگی، مسجدوں سے لگا ہوا ہوگا۔ آج مسجد میں جانے میں حالت خراب ہو جاتی ہے ہماری اور آپ کی، ہاں ہوتا ہے کہ نہیں؟ مسجد جانے کے بعد کی جائے مری صاحب کیا مسجد باب کہیے آپ نہیں جائیں گے، ابھی مجھے کام ہے، مجھے فرصت نہیں ہے، ابھی میں جا نہیں سکتا ہوں۔ غور کیجئے آج ہماری اور آپ کی حالت اور سچویشن ذرا دیکھیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد تک نہیں جا سکتے، بغل میں مسجد ہے لیکن نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہماری بغل میں مسجد ہے لیکن آپ چیک کیجئے مغرب میں، آپ چیک کیجئے ظہر اور عصر میں میرے بھائیوں مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں۔ آج مسجدوں کو کس نے ویران کیا؟ مسجدوں کو ہم نے اور آپ نے ویران کیا ہے۔ مسجدوں کے
अंदर आजान दी जाती है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ने के लिए कौन आएंगे? वो लोग अपने मस्जिदों को आबाद करो, अपने मस्जिदों को आबाद करो और अपने मस्जिदों में दिल लगाओ। इन पार्कों में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, इन बाजारों में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इतना फरमाया कि अल्लाह की नजर में सबसे बुरी जगह ये बाजार है, सबसे बुरी जगह बाजार और सबसे बेहतर और सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। आज हमने मस्जिदों को हमने खत्म कर दिया है और बाजारों में हमने अपना अड्डा बना लिया है। कभी इस दुकान में बैठते हैं, कभी इस दुकान में बैठते हैं, कभी यहाँ जाकर के गप्पे मारते हैं, कभी वहां जाकर के गप्पे मारते हैं। बाजारों में बैठ करके लड़कियों को झांकने वालों और लड़कियों को देखने वालों, उनके कमर उनके बाल को देखने वालों, सुनो, इन बाजारों से बचने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया जब तुम बाजार का रुख किया करो तो ये दुआ पढ़ करके निकला करो, ला इलाहा इल्ला, ये दुआ पढ़ के निकला करो। जब तुम बाजार के अंदर निकलो तो दुआ पढ़ कर निकला करो और अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह मैं बाजार में जा रहा हूँ, अल्लाह मेरी नजरों की हिफाजत करना, ऐ अल्लाह मुझे हिफाजत करना। लेकिन मेरे भाइयों, हमारी जिंदगियां बाजारों में कट रही है, बाजार में कट रही है। सुबह शाम की हमें दुआ मालूम नहीं है, बाजार की दुआ मालूम नहीं है, सुबह शाम की दुआ मालूम नहीं है, मस्जिद में एंट्री का निकलने का पता ही नहीं है। मेरे भाइयों, अजीब व गरीब मसला है। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, जब तुम मस्जिदों से दिल लगाओगे, मस्जिदों से तुम्हारा दिल लगा रहेगा, तो मेरे भाइयों ऐसे लोगों को अल्लाह ताला अर्श क़यामत के दिन सूरज की गर्मी से बचाएगा और साया नसीब करेगा। कितने खुश नसीब लोग होंगे, सोच सकते हैं। चौथे आदमी वो होंगे वरजुलान तहब्बा फिल्लाह वरजुलुन, और चौथा आदमी वो होगा जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करता होगा। आपसे हमसे मोहब्बत है, हम कहाँ के रहने वाले, आप कहाँ के रहने वाले हैं। बहुत से मेरे दोस्त ऐसे हैं, फोन करके बाकायदा दुआ दिया करते हैं, फोन करते हैं, सलाम करते हैं और कहते हैं मौलवी साहब हम अपनी दुकान और अपने फैक्ट्रियों में हम आपकी तकरीर लगा करके सुना करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हम आपके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ये मोहब्बत जो हमसे है सिर्फ अल्लाह के लिए है, कोई रिश्तेदारी नहीं है। हमने कभी आपके घर के अंदर में गया ही नहीं हो, आप मेरे घर के अंदर आए नहीं है, हम आपको नहीं जानते, बस ये सोशल मीडिया से आप हमको जानने लगे। ये मोहब्बत जो कर रहे हैं उलमा से, ये मोहब्बत जो अपने मुसलमान भाइयों से किया करते अल्लाह के लिए, ऐसे लोगों को भी कल क़यामत के अल्लाह ताला सूरज की गर्मी से बचाएगा। ऐसे लोगों को अल्लाह से मोहब्बत किया करो, नमाज पढ़ने वालों से मोहब्बत रखो, दीनदार लोगों से मोहब्बत रखो, इस्लाम के ऊपर चलने वालों से मोहब्बत रखो और बेदीन लोगों से, शराबियों से, जुआरियों से, ज़िनाकारियों से नफरत नहीं। तुमसे कोई मतलब है नहीं, हमसे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, अल्लाह के लिए दोस्ती होनी चाहिए और अल्लाह के लिए दुश्मनी होनी चाहिए। शराब भी पी रहा है, क्या हो रहा है यार, ज़िना भी कर रहा है, उसके साथ होटल में जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सपोर्ट कर रहा है, शराबियों से दोस्ती है, ज़िनाकारियों से दोस्ती है और इसी तरीके से डंडीमार चोरी करने वालों से दोस्ती है और बेपर्दा चलने वालियों से भी दोस्ती है। मेरे भाइयों, अल्लाह से मोहब्बत रखो, अल्लाह वालों से मोहब्बत करो जो दीनदार हो, जो अल्लाह पर ईमान रखने वाले हो। अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह व रजुलान तहब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि, और चौथा आदमी वो होगा जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करता होगा, अल्लाह के लिए मिलता होगा और अल्लाह ही के लिए जुदा होगा। ये चार तरीके के लोग होंगे। पांचवा आदमी वो होगा व रजुलुन तसद्दक़ा बिसदक़तिन, चौथा आदमी वो होगा जो अल्लाह के राह में खर्च करने वाला होगा। आप लोग तो अल्लाह के राह में दे रहे हैं ना, जितना बड़ा नोट उतनी लंबी दुआ होती है। अगर लंबी चौड़ी दुआ ना दी जाए तो पैसा ही नहीं देता है।
کبھی کبھی چپکے چپکے بھی مدرسہ میں لا کر کے دے دو، ہمارے شہنشاہ فیضی صاحب کے ہاتھ میں دے دو، ارے بھائی اتنا بڑا کام آپ نے کیا ہے، اتنا شاندار آپ نے ٹوائلٹ بنایا ہے، اتنا شاندار آپ نے غسل خانہ بنایا، اتنا شاندار آپ نے مسجد اور مدرسے کو آپ نے اتنی اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے، آپ کبھی کبھی چپکے بھی دے دو، کیونکہ چپکے والی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ہاں ایک ہاتھ دینے والا ہو تو دوسرا ہاتھ نہ جانے، آپ نے اللہ کے راہ میں دیا، بیوی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، آپ نے اللہ کے راہ میں دیا، سماج والے کو پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی آپ ایسا کام کریں، اور کبھی کبھی کرنا چاہیے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے کس کو دیا ہے، وہ نہیں جانتا کس نے دیا ہے، آپ کو نہیں معلوم ہونا چاہیے ہم نے کس کو دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ والی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ آدمی چوری چوری چھپکے چھپکے اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہو، چھپا کر کے، کوئی نہیں جانتا ہو۔ رات کے تاریکے میں، ابھی ٹھنڈی کا موسم ہے، آپ اپنے اپنے کار میں کار چلانے والوں، امیر لوگوں، امیر زادوں، امیر کے بیٹوں، اپنے گاڑیوں کے اندر شال رکھا کرو، کمبل رکھا کرو جب سفر کرو، اور کسی غریب کو دیکھو، مسلم یا ہندو ہو، کوئی مطلب نہیں، غریب ہے، ٹھنڈی کے مارے سکڑ رہا ہے، ٹھنڈی کے مارے پریشان ہے، اپنی کار سے تم شال نکالو، اپنی کار سے تم کمبل نکالو اور اس کو اڑا دو اور وہاں سے نکل جاؤ۔ وہ اوڑھنے والا یہ بھی نہیں جان سکے گا کس نے کمبل دیا، اور تم دے رہے ہو، تمہیں بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے میں نے کمبل کس کو دیا ہے۔ یہ صدقہ، یہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ امام کائنات کہتے ہیں اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن سورج کی گرمی سے بچا لیا جائے گا، سورج کے تپش سے بچا لیا جائے گا، اتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت کی زندگی دے گا، عزت کے کرسی پہ براجمان ایسے لوگوں کو کرے گا۔ میرے بھائیوں، کبھی کبھی ایسا کرنے کی کوشش کرو، اتنا بڑا کام نہیں کرتے تو چھوٹا بھی کام کر سکتے ہو۔ بہت ایسا کام ہوتا ہے جو کوئی نہیں جانے گا، آپ نے اللہ کے راہ میں دے دیا۔ شادی ہوتی ہے، بہت سے غریب گھرانے میں شادیاں ہوا کرتی ہے، آپ کو معلوم ہے وہ غریب ہے، آپ کو معلوم ہے وہ چندہ کر رہا ہے، آپ کو معلوم ہے اپنے علاقے کا یہ عالم ہے، لیکن تنخواہ نہیں ہے، 6,000 7,000 کماتا اب اپنے بیٹی کی شادی کر رہا ہے، کیسے پار کرے گا؟ اب سب کو اعلان کر کے دیا ہم نے مولوی صاحب کا 50,000 دیا، ہاں سب کو آپ نے بتا دیا، بتانا نہیں ہے، آپ چپکے سے جائیے اور آپ چپکے سے بنڈل میں باندھ کر کے مولوی صاحب یہ بس رکھیے اپنے پاس، کوئی بات نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، اپنا کام چلائیے۔ آپ نے دے دیا، اللہ کے راہ میں دے دیا، چپکے سے دے دیا، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سورج کی گرمی سے بچائے گا۔